name of Allah, the Beneficent, the Merciful. BCom Part 2. ہمارا آج کا ٹاپک ہے ٹائپس آف انٹرویوز. Every employer has a preferred style of obtaining the information they need for their hiring decision. ہر کوئی اپنا جیسا مناسب سمجھتا ہے ویسے ہی اسٹائل آف انٹرویو اڈاپٹ کرتا ہے. There are some basic type of interview styles you may encounter. بہت کچھ ایسے جنرل سے ہیں اسٹائلز کہ جن سے ہمارا سامنا ہوتا ہے جو ہم فیس کرتے ہیں. Some employers may choose to utilize a combination of different styles. پھر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی اسٹائل آف انٹرویو اڈاپٹ کیا جائے. بہت سے ایسے امپلائرز ہیں جو ایک سے زیادہ اسٹائلز کو مکس کر دیتے ہیں. بٹ ایز لانگ ایز یو ہیو پریپیئرڈ ویل فار یور انٹرویو یو ول بی ایبل ٹو اڈیپٹ ٹو دی سچویشن دی پریزنٹ. تو جو آپ نے اچھی تیاری کی ہے, پریپریشن آپ کی اچھی ہے, تو جو بھی وہ اسٹائل آف انٹرویو اپنائیں گے آپ اس میں آسانی سے اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. انٹرویو کی بہت سی ٹائپس ہیں, ان میں سے ہم آج 3 ڈسکس کریں گے تاکہ آپ اس کو پریپیئر بھی کر سکیں ہیں. اسٹرکچرڈ انٹرویو. A structured interview is typically formal and organized and may include several interviewers, commonly referred to as a panel interview. اسٹرکچرڈ انٹرویو اسے ہم فارمل انٹرویو بھی کہتے ہیں, آرگنائزڈ انٹرویو بھی کہتے ہیں. یہ اپنی فارم میں بہت آرگنائزڈ ہوتا ہے. اس میں انٹرویو لینے والوں کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی ہے, اور اسے پینل انٹرویو کہتے ہیں کیونکہ وہ ایک پینل ہوتا ہے جو آپ کا انٹرویو لے رہا ہوتا ہے. وہ کئی افراد ہو سکتے ہیں, 3, 5, 6, 7. An interviewer who has a more structured style will usually begin with what is known as an ice breaker question. شروع میں بہت ہی ہلکا پھلکا سا سوال جسے آئس بریکر کویشچن کہا جاتا ہے, کیونکہ یہ بہت ہی اسٹرکچرڈ انٹرویو ہے تو وہ ہلکے پھلکے کویشچن سے آغاز کرتے ہیں. دا آئس بریکر از یوز ٹو ریلیکس یو بیفور دا مور سیریس کویشچنز آر آسکڈ. آپ سے ریلیونٹ, آپ کے پوسٹ سے ریلیونٹ, کوالیفیکیشن سے ریلیونٹ کویشچنز کرنے سے پہلے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے یوں ہی ہلکا پھلکا سوال پوچھا جائے گا. وہ کیا ہو سکتا ہے؟ a discussion about the weather, موسم کے بارے میں might be used, or perhaps a question about the traffic on your way to the office. آپ جب وہاں تک گئے ہیں رستے میں کیسا ٹریفک تھا, سڑک صاف تھی, رش تھا. Next, the interviewer may talk for a few minutes about the company and the position. اس کے بعد وہ کمپنی کے بارے میں اور جس پوسٹ پر کے لیے وہ انٹرویو ہو رہا ہے اس کے بارے میں وہ کچھ بات کر سکتے ہیں. During this time, the interviewer may describe the day-to-day work responsibilities and the general company philosophy. وہ آپ کو یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ روزمرہ کی جو ذمہ داریاں ہوں گی کام کی وہ کس کس نوعیت کی ہوں گی, اور کمپنی کی فلسفی کیا ہے, کمپنی کے اصول و ضوابط کیا ہیں, بیک گراؤنڈ کیا ہے. He or she may then ask you a series of questions regarding your past educational, co-curricular and work experiences. پھر سوالات آپ کی تعلیمی کیریئر, آپ نے ہم نصابی سرگرمیاں اگر آپ نے ان میں پارٹیسپیٹ کیا ہوا ہے, اور ورک ایکسپیرینس کوئی سے پہلے کہیں آپ نے ریلیونٹ جاب کی ہے اس کے بارے میں. Finally, the interviewer may ask if you have questions for him or her. وہ آپ سے یہ بھی پوچھیں گے کہ اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ سوال کر سکتے ہیں. You should always have several questions prepared. تو آپ کو اس کے لیے پہلے سے prepared جانا چاہیے. اس کے جواب میں no نہیں ہونا چاہیے, no thanks نہیں ہونا چاہیے. کچھ نہ کچھ questions کرنا آپ کی ability, skill اور ذہانت کو ظاہر کرتا ہے. This type of interview is structured and formal. اسے ہم structured کہتے ہیں اور یہ اسٹائل میں formal interview ہے, اسے formal interview بھی کہتے ہیں. Then there are unstructured interviews. The unstructured interview is what the name implies. جیسا کہ نام سے ہی ظاہر ہے, نام میں ہی چھپا ہوا ہے کہ یہ structured کے opposite ہے, unstructured ہے, اس کا کوئی ایک فارمیٹ نہیں ہوگا. The only structure to the interview is the one that you provide. آپ جیسا جس بہاؤ میں اس کو لے کے جانا چاہتے ہیں لے جا سکتے ہیں. آپ اس انٹرویو کو کوئی بھی سمت دے سکتے ہیں, آسانی سے مولڈ کر سکتے ہیں جیسا آپ کا انٹرسٹ ہے. Basically, the interviewer is interested in hearing from you. اس میں دراصل وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ بلوانا چاہتے ہیں, آپ سے زیادہ سننا چاہتے ہیں. So you may be asked a variety of different
open ended questions. چنانچہ آپ سے open ended questions کیے جائیں گے, بہت سے کیے جا سکتے ہیں انواع اقسام کے. open ended questions جو ہیں وہ WH questions ہوتے ہیں, جن کے جواب میں آپ کو کوئی اسٹیٹمنٹ دینا ہوتی ہے, اس کا تفصیلی جواب دینا ہوتا ہے. اور ہیلپنگ ورب سے شروع ہونے والا کویشچن جو ہے وہ کلوزڈ اینڈیڈ ہوتا ہے, کلوزڈ کویشچن ہوتا ہے, کیونکہ اس کے اکثر جواب جو ہے یس اور نو میں ہوتے ہیں. یہاں پر اوپن اینڈیڈ کویشچنز WH کویشچنز زیادہ پوچھے جاتے ہیں. You will find an unstructured interview to be more conversational and less formal in tone than a structured interview. اس میں جو اسٹائل ہوگا وہ کنورسیشنل, جیسے گفتگو ہو رہی ہے, بات چیت والا اسٹائل ہوگا, فارمل نہیں اتنا ہوگا, لیس فارمل ہوگا. اور اسٹرکچرڈ انٹرویو جس طرح بہت فارمل ہوتے ہیں, یہ اس طرح سے نہیں ہوگا. You may be asked questions about your hobbies. آپ سے یہ پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ کی ہابیز کیا ہیں. What you do on the weekends, ویکینڈ پہ کیا کرتے ہیں, اور other casual questions designed to put you at ease. ابتدا میں آپ کو ذرا ایزی فیل کرانے کے لیے کچھ اسی قسم کے کیجول سے کویشچنس کیے جا سکتے ہیں. Many students prefer this laid back style of interviewing, but you must be cautious. عموماً لوگ اس میں اپنے آپ کو زیادہ کمفرٹیبل محسوس کرتے ہیں, لیکن آپ کو بہت زیادہ اس کے بارے میں کانشیس ہونے کی ضرورت ہے. Sometimes employers intentionally adopt this casual demeanor so that you feel comfortable enough to let down your guard and potentially reveal something that you normally would not. کیونکہ بعض اوقات جو کمپنی آپ سے انٹرویو لے رہی ہے وہ افراد جان بوجھ کے آپ کو ایسا انوائرمنٹ دیتے ہیں اور انسٹرکچرڈ اسٹائل جو ہے وہ آپ کو اڈاپٹ کرتے ہیں آپ کے ساتھ. اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ آپ اتنا ایزی فیل کریں کہ آپ نے اپنے جو ایک حصار رکھا ہوتا ہے رکھ رکھاؤ کا, اور جو آپ چیزوں کو پریٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں سم ٹائمز, اور کچھ چیزوں کو ہائڈ کر رہے ہوتے ہیں, کسی قسم کی نروسنس ہے یا وٹ ایور, تو وہ چیزیں بھی آپ ریویل کر دیتے ہیں جو عمومی حالات میں آپ ریویل نہیں کرنا چاہتے. تو اس طرح سے یہ اسٹائل آپ کے لیے تھوڑا سا خطرناک بھی ہو سکتا ہے. If you find yourself in an unstructured interview, be friendly but maintain your professionalism. friendly ہوں لیکن اپنی پروفیشنلزم کو مینٹین رکھیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک پروفیشنل وے میں آنسر آپ کر رہے ہیں اور اس سے آپ نے نہیں ہٹنا. Remember that you are there to showcase your best assets and to convince the employer that you are the most qualified candidate for the job. تو آپ یہ ظاہر کرنے کے لیے گئے ہیں, یہ پروف کرنے کے لیے گئے ہیں, ان کو کنونس کرنے کے لیے گئے ہیں کہ آپ اس جاب کے لیے بہترین کینڈیڈیٹ ہیں. Casual conversation is acceptable, but it can set a positive tone for the interview, but be sure to bring the conversation around to your skills and qualifications. تو یہ آپ کی یہ اسٹائل کیجول کنورسیشن ایکسیپٹیبل ہے, ٹھیک ہے. اس میں جو ہے آپ کیا کر سکتے ہیں, پازیٹیو ٹون آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں اس میں, اور ہونی بھی چاہیے. لیکن یہ بات یاد رہے کہ آپ کی جو کانورسیشن ہے وہ آپ کی سکلز اور ایکسپیرینس کے متعلق ہی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ ایز کے بہاؤ میں آپ بالکل کسی اور اپوزٹ سمت میں چلے جائیں جو آپ کی پروفیشنل آؤٹ لک ظاہر نہ کرے, اور آپ کیجول ہو کر بہت ہی لیس فارمل وے اور لیس فارمل کنورسیشن کی طرف چلے جائیں. Then there are stress interviews. And third kind, stress interview. This style is used primarily by interviewers who are hiring for positions where there is a high level of daily stress in the work environment. خاص طور پر اس وقت یہ اسٹائل اڈاپٹ کیا جاتا ہے جب ایسے ماحول کے لیے ایک سیٹ جو ہے وہ یا پوزیشن یا ویکینسی جس پر وہ انتخاب کرنا چاہتے ہیں وہ ایسے ماحول کی ہے جہاں روزانہ بہت سا سٹریس برداشت کرنا ہوتا ہے. تو پھر وہ
ایسا کائنڈ آف انٹرویو ٹائپ آف انٹرویو چوز کرتے ہیں تاکہ یہ دیکھا جا سکے کہ اس کینڈیڈیٹ کے اندر کتنی فلیکسیبلٹی ہے، اسٹریس کو کتنا وہ فیس کر سکتا ہے، کتنا پروفیشنلی بیہیو کر سکتا ہے. تو وہ کون سی جابس ہوتی ہیں جس میں ورک انوائرمنٹ میں بہت اسٹریس ہوتا ہے، فار ایگزامپل سیلس سے ریلیونٹ ہو سکتے ہیں، اسٹاک بروکر ایٹسیٹرا. The same questions that are asked during a structured or unstructured interview may be asked for a stress interview. However, there may be a difference in the behavior or demeanor of the interviewer. تو انداز ان کا، بیہیویئر ان کا الگ ہو سکتا ہے. وہ اپنے بیہیویئر سے آپ کو چیک کرنا چاہیں گے کہ آپ کس قسم کے بیہیویئر میں کیسا آپ ریئیکٹ کرتے ہیں. The interviewer during a stress interview may appear disturbed, contrary or indifferent to you. means وہ آپ کو ہو سکتا ہے کہ وہ چیک کرنے کے لیے، آپ کو سٹریس دینے کے لیے اور یہ دیکھنے کے لیے کہ آپ کتنا سٹریس برداشت کر سکتے ہیں اور کس سچویشن میں آپ کیسے بیہیو کریں گے، کتنا پازیٹیو رہ سکتے ہیں آپ اور کتنا پروفیشنل رہ سکتے ہیں آپ. تو وہ ایسے ظاہر کر سکتے ہیں کہ وہ ڈسٹربڈ ہیں، مینس انہیں آپ سے کی موجودگی سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا یا وہ آپ کی بات ہی نہیں سن رہے ہیں. The idea behind this type of interview is to assess your reaction to the pressure of indifference, rejection and overall stress. تو ایکچولی وہ آپ کو آبزرو کر رہے ہوتے ہیں. To be successful in this stress interview, it is recommended that you focus on the question that is asked and not the manner in which asked. تو جس انداز میں پوچھا گیا ہے آپ اس کو بادر نہ کریں، اور آپ سے جو سوال پوچھا گیا ہے آپ صرف اس حد تک رہیں اور اس سوال کو آپ ان دا بیسٹ پاسبل مینر، ان دا بیسٹ پاسبل اسٹائل آپ جو ہے وہ رسپونڈ کریں. ان کے کسی رف مینر کی وجہ سے آپ کو غصہ نہیں آنا چاہیے، آپ کا ایٹیٹیوڈ رف نہیں ہونا چاہیے یا آپ کو پریشان نہیں ہو جانا چاہیے. Another hallmark of the stress interview is the strange question. For instance, some interviewers like to ask questions such as how many ping pong balls can fit in a 757 jet. اب یہ بالکل ہی عجیب سا سوال ہوگا. To answer a question like this, break it down into smaller, more manageable components. تو آپ اس کو ایک لمبا کویشچن ہے تو آپ اس کو چھوٹے چھوٹے حصوں میں تقسیم کر کے جن کو آپ مینیجبل جو آپ کے لیے ہیں، جن کو آپ مینیج کر سکتے ہیں، اتنے کمپوننٹس میں توڑ کے پھر ان کا جواب دیں. Verbally convey your questions like this, break it down into smaller verbally convey your decision making process. اور آپ جو ہے پھر اس طرح ان کو بتا رہے ہوتے ہیں، ظاہر کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایک ایسا پروسیس اڈاپٹ کر سکتے ہیں جس سے کسی بھی سچویشن میں کوئی لینتھی ہوئی کویشچن ہے جو اس وقت آپ کے اعصاب پر وہ بھاری بھی پڑ رہا ہے، تو آپ اس کو کس طرح سے ڈیسیژن میکنگ پروسیس میں ڈھال لیتے ہیں. The interviewer will be less focused on whether or not you came to the right answer. اس وقت ان کا یہ فوکس نہیں ہوگا کہ وہ یہ دیکھیں کہ آپ کا جواب ٹھیک تھا یا نہیں. انہوں نے آپ کی اسٹریٹجی دیکھنی ہے، انہوں نے آپ کا پروسیس دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، انہوں نے یہ دیکھنا ہے کہ ڈو یو ہیو دی ایبلٹی ٹو پرابلم سالونگ اور اینڈ کین یو تھنک لاجیکلی. تو وہ یہ چیز دیکھیں گے، اس کو فوکس کرنا ہے. تو اس میں یہ نہیں کہ آپ جو آنسر دے رہے ہیں جمع تفریق کر کے وہ 100% کریکٹ ہی ہو. ایکچولی انہیں دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا پروسیجر جو اڈاپٹ کیا ہے وہ صحیح ہے. Sometimes in a stress interview, the interviewer will put candidates in an uncomfortable situation. بعض اوقات وہ جان بوجھ کے ایسے سچویشن پیدا کرتے ہیں جو آپ کے لیے خاصی uncomfortable ہوتی ہے. For instance, candidates may be given a test that keeps 2 hours to complete and are told to complete in 30 minutes. ہو سکتا ہے وہ آپ کو ایک ایسا ٹیسٹ دیں جس کو کرنے کے لیے ڈیوریشن جو ہے ریکوائرڈ وہ 2 hours ہو، لیکن وہ آپ سے کہیں نہیں یہ آپ نے 30 منٹس میں ہی کرنا ہے. ریممبر ٹو اسٹے کام تھرو آؤٹ اے اسٹریس انٹرویو. تو اس پر آپ نے جو ہے وہ ریئیکٹ نہیں کرنا،
آپ نے یہ نہیں کہنا یہ اٹ از ناٹ پاسبل، یہ میں نہیں کر سکتا، ہاؤ کین اٹ بی ڈن وغیرہ وغیرہ. دا فرسٹ اینڈ فارموسٹ تھنگ وہ یہی ہے کہ آپ کام رہیں، پرسکون رہیں، سٹریس میں نہ آئیں، بیکاز دیٹ از واٹ دا امپلائر از لوکنگ فار. وہ آپ کی جو ہے پرسکون پرسنالٹی کو ہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ ہر طرح کی سچویشن میں کیسے اپنے آپ کو کام ڈاؤن کر سکتے ہیں. The candidate who has the ability to remain cool, calm and collected can be in that place. ظاہر ہے وہ پھر سکسیزفل کینڈیڈیٹ ہوتا ہے. تو یہ اس میں سٹریس انٹرویو میں یہ سب چیزیں دیکھی جاتی ہیں. اور اپنا ایٹیچیوڈ جو ہے وہ پروفیشنل رکھنا، اور اپنے آپ کو کول اینڈ کام رکھنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے. یہ ہماری 3 ٹائپس ہیں جو ہم نے ڈسکس کی. باقی ٹائپس جو ہیں ہم اپنے نیکسٹ لیکچر میں دیکھیں گے. تھینک یو سو مچ.